جی اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے پچھلی 4 آیتوں کی تو تفسیر آ چکی ہے، اور اب آخر کی 3 آیتوں کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کی 4 آیتوں میں اپنی تعریف بیان کی ہے اور اپنے بارے میں 4 صفتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی کہ وہ کتنا قدرت والا ہے۔ نمبر 2 الرحمن، نمبر 3 الرحیم، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی شفقت محبت بیان کی گئی ہے۔ اور نمبر 4 مالک یوم الدین، اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی بیان کی گئی ہے۔ تو ان 3 آیتوں کو پڑھ کر بندے کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس اللہ تعالیٰ کی کیوں نہ ہم عبادت کریں، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی ذات سے تعلق قائم کریں اور ایسی ذات سے ہم کچھ باتیں کریں۔ تو ان 3 آیتوں کو پڑھ کر یہ جذبہ کیونکہ دل میں پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دم فرما دیا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، واو نہیں ہے یہاں، ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اب تک اللہ تعالیٰ 3rd پرسن چل رہے تھے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمارے سامنے الفاظ میں سامنے نہیں تھے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر وقت سامنے ہی ہے۔ ایاکا میں اپنا مائک بند کر لیجئے اور ویڈیو بند کر لیجئے۔ اپنا مائک بند کر لیں جن کے سامنے عبد الواحد لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کے سامنے عبد الواحد لکھا ہوا ہے وہ اپنا مائک بند کر لیں۔ سائیڈ میں ایک مائک بنا ہوا آ رہا، اس کو ریڈ کر دیں میوٹ کر کے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ الفاظ میں اب تک 3rd پرسن غائب چل رہے تھے، تو ایک دم اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں شوق پیدا ہوا، کیونکہ یہ پوری صورت بندے کی زبانی ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ نہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمام تعریفیں میرے لیے ہے، بلکہ بندہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ تو ان سب باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد، بندے کی زبانی کہلوایا کہ اب تیرے شوق کی انتہا ہو چکی ہے، بس اب اللہ سے کہہ دے اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے اصل پوری صورت کا مقصود یہی ہے، ایاک نعبد، اور اب تک جو 3 آیتیں تھی وہ سب اس کی اسٹارٹنگ اور اس کی تمہید کے لیے تھی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 باتیں بیان کی گئی ہیں، نمبر 1 عبادت، نمبر 2 مدد۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں انتہائی عاجزی اور انتہائی دل لگا کر کسی کام کو کرنا۔ انتہائی عاجزی اور انتہائی دل لگا کر کسی کام کو کرنے کا نام عبادت ہے۔ چنانچہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ درجے کا لگا ہوا ہو، اور ساتھ ساتھ اپنی عاجزی، اپنا چھوٹا پن، اپنی تواضع بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری ہونی چاہیے۔ روزہ رکھنے میں یہ بھی عبادت ہے، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے میں بھی دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ قربانی کرنے میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تسبیح پڑھنے میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھنے میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ دعا کرنے میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سب عبادت ہے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عبادت کا تذکرہ کیا اور پھر مدد کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تب جا کر اس کا منہ بنتا ہے، تب جا کر اس کو گویا کہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔
تو اللہ ہر آدمی اس وقت مدد کا محتاج ہے، ہر حالت اس کی ایسی یہ بتلاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں. حالات، کاروبار کی پریشانی، گھر کی پریشانی، ہر ایک آدمی الگ الگ طریقے سے پریشان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اس کا طریقہ بتلایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. تو عبادت کو پہلے لا کر اشارہ کر دیا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی مان کر چلو، غلامی چلو تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں طریقہ بیان کیا ہے. اور نستعین میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، وہ میں ترجمے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بڑے کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، چھوٹے میں نہیں، یا دین کے کام میں مانگی جائے، دنیا میں نہیں. بلکہ یہ الفاظ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا کیونکہ سب کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے جو ترجمے میں اچھی طریقے سے آ چکی ہے کہ ایاکا میں پہلے ایاکا لایا گیا اور نستعین میں بھی پہلے ایا لایا گیا، کاف بعد میں نہیں لایا گیا. تو یہ سبق دیا جا رہا کہ عبادت بھی ہماری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے اور مدد مانگنا بھی ہمارا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، براہ راست ان سے مدد مانگنے کی اجازت نہیں ہوگی. بزرگوں سے، پیروں سے، قبر والوں سے ظاہر سی بات ہے اس کی اجازت نہیں ملے گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سبق ہم کو سکھا دیا. اهدنا الصراط المستقیم. اب جب عبادت بھی کر لی اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ لی تو اب اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اب دعا کیا کرنی ہے؟ اب یہاں پر آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی صورت میں قرآن کریم کی بالکل اسٹارٹنگ اور ابتدا میں دعا سکھا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ دعا بہت اہم ہوگی، تبھی تو ساری ہزاروں لاکھوں دعاؤں میں سے یہی دعا چھانٹی گئی ہے. بہت ساری دعائیں تھی، جنت کی، جہنم کی، دیدار کی، صحت کی، عافیت کی، کاروبار کی، بڑا بننے کی، اولاد کی، ہزاروں دعائیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دعا کا انتخاب کیا ہے اور اس کو چنا ہے. تو اس سے معلوم ہو ہدایت کی دعا سب سے اہم ہے. اور ہدایت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ہم کو چلا دے. تو اہدی کے دو ترجمے میں نے کیے ہیں. ہدایت دے دیجئے یہ تو ایک عام ترجمہ ہے، اصل دو ترجمے یہ ہیں، بتلا دیجئے، چلا دیجئے. اس میں کیا فرق ہے؟ بتلا دیجئے میں تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سیدھا راستہ بتلا دے کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کو یہ دے دی گئی، آپ اس پر عمل کریں، اس طریقے سے آپ سیدھے راستے پر پہنچ جائیں گے. اور چلا دیجئے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیں کہ ہم دنیا سے نفرت کر کے اور گناہوں سے بچ کر سیدھے راستے پر خود بخود چلنے لگ جائیں. یہ بتلا دیجئے اور چلا دیجئے میں فرق ہے. الصراط المستقیم اس کے معنی سیدھا راستہ ہے. اصل لفظی ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اس کا سیدھا راستہ ہے، لیکن مراد جیسا کہ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، مراد اس سے طریقہ ہے، یعنی ایسا سیدھا طریقہ. سیدھے کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے کا مطلب یہ اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، وہ ٹیڑھا میڑھا نہ ہو. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی راستہ ٹیڑھا میڑھا ہو تو اس کے اوپر آدمی چل ہی نہیں سکتا. گڈھے ہو اس کے اندر یا روڈ صحیح نہ بنا ہوا ہو تو وہاں چلنے کا دل بھی نہیں کرتا، اور اگر چلے تو بہت پریشانی ہوتی ہے. ٹیڑھا میڑھا ہو تو آدمی منزل تک نہیں پہنچ پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے دعا یہ کروا رہے کہ سیدھا راستہ بتلائے، نہ تو اس کے اندر گڑھے ہو، ٹیڑھا پن ہو، اور منزل تک سیدھے پہنچ جائے. لیکن مراد اس سے یہاں پر اسلام ہے. الصراط المستقیم ترجمہ راستہ ہے، پھر اس کے بعد مراد عام مراد اس کی طریقہ ہے، اور پھر اس طریقے سے بھی مراد اسلام ہے. اور اس کی تفسیر حدیث شریف میں آئی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے. چنانچہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس کی تفسیر یہ ذکر کی ہے کہ الصراط المستقیم سے مراد قرآن ہے. میں نے اسلام غلط کہا، قرآن ہے اس سے مراد. اگرچہ قرآن اور اسلام ایک ہی ہے، کوئی الگ الگ چیزیں نہیں، لیکن حدیث کا جو لفظ ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے، کتاب اللہ ہے.
اور اسلام بھی وہی مراد ہے، قرآن کریم اور اسلام سمجھ لیجئے ایک ہی ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا صراط المستقیم سے مراد اسلام ہے، بعض نے کہا قرآن کریم ہے، لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے راستے کے بعد اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ کو دنیا میں چلنا ہے تو کس کے پیچھے چلیں گے؟ قرآن بھی مل گیا، حدیث بھی مل گئی، لیکن ضرورت ہے کہ ایسے افراد بھی سامنے ہونے چاہیے جن پر ہم جن کی اتباع کر سکے، جن کے پیچھے پیچھے چل سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے الصراط المستقیم کے بعد ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں، اور فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ان پر چلائیے۔ اب انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہی نے دیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہی فرمایا ہے کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 69 ہے، 69، یہ آیت نمبر وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہیں، انعم اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، من النبیین، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، شہداء، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان پیش کر دے، صالحین، عام نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور یہی لوگ نیک، یہی کتنے اچھے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کی ہے کہ انعام جن پر کیا وہ 4 طرح کے آدمی ہیں۔ نمبر 1 نبیوں کی جماعت، نمبر 2 صدیقین کی جماعت۔ صدیقین بھی نیکوں کو کہتے ہیں، لیکن جب نیکی اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے، آدمی گناہ نہ کرتا ہو، اتفاق سے کبھی ہو جاتا ہو، اور اس کی زبان اور اس کا دل ایک ہو جاتا ہو، یعنی زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ رہتا ہے، کہتا کچھ اور ہے، عمل کرتا کچھ اور ہے، وہ صدیق نہیں کہلاتا۔ تو جو اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے وہ صدیق ہے، اور جو عام درجے کا نیک آدمی ہو وہ صالح ہے، اور شہداء وہی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان پیش کر دے۔ تو یہ 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، گویا کہ ہم انہی 4 لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ نبی کی سیرت پڑھی جائے، صدیقین، صحابہ کی سیرت پڑھی جائے، شہداء کی سیرت پڑھی جائے، نیک لوگوں کی سیرت پڑھی جائے، اور دنیا میں جو موجود ہیں صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے پاس بیٹھا جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو انعمتا سورہ نساء سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 69 69 میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، اب یہ نگیٹو انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اب تو بتلایا کہ ان لوگوں کا راستہ، اب یہ بیان کیا گیا کہ کن لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے، تو اس کو فرمایا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا نہیں جن پر غصہ کیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ غصہ کیا گیا، اس سے مراد یہودی ہیں، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ اس میں بھی حدیث شریف میں ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ عیسائی کو ہی قرآن کریم نصارہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ تو اصل تو حدیث شریف کی تفسیر یہ ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، والضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ تو ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ کا اسلام کا راستہ، قرآن کا راستہ، اور وہ راستہ جس پر آپ چلیں گے وہ یہودیوں کے سے الگ ہونا چاہیے، عیسائیوں سے الگ ہونا چاہیے۔ اب علماء نے اس کی تفسیر یہ بھی لکھی ہے کہ مغضوب ان پر غصہ کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے تھے اور پھر عمل نہیں کرتے تھے، تو ایسے لوگوں پر غضب نازل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو غضب کے ساتھ بیان کیا، عیسائیوں کو گمراہ کے لفظ سے بیان کیا، کہ دونوں میں فرق بھی تو ہونا چاہیے۔ حالانکہ دونوں پر غصہ ہوا، دونوں گمراہ ہوئے، لیکن الفاظ کے فرق کی وجہ سے علماء نے اس کے اندر نقطہ، اور علماء نے اس کا ایک اہم پوائنٹ بیان کیا ہے
کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اترتا ہے اس آدمی پر جو جانتا ہو اور پھر عمل نہ کرتا ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور ضالین گمراہ وہ جو دین کو سمجھنے ہی میں کوتاہی کرتا ہو تو وہ گمراہ کہلائے گا۔ تو اگر دین میں، اور عیسائیوں نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے دین کو سمجھنے میں ہی کوتاہی کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دین ہی نہیں سیکھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو گمراہ کا نام رکھا۔ اور یہودیوں نے یہ حضرت موسیٰ سے سیکھا، وہ جانتے ہیں لیکن جاننے کے بعد عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو غصے کے ساتھ المغضوب علیہم سے بیان کیا۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا مغضوب سے مراد یہودی، والضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یہ ہماری تفسیر تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تفسیر پوری کھول کر اس وجہ سے بیان نہیں کرتے کہ اصل ہمارا مقصد ہے گرامر کے ساتھ ترجمہ کرنا۔ تفسیر تو ہم صرف اس وجہ سے بیان کر دیتے ہیں کہ جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو اس کی تھوڑی بہت وضاحت ہونی چاہیے، اور یہ تو سورہ فاتحہ وغیرہ ہیں، اس میں تھوڑی اتنی تفصیل بیان کر دی، آگے زیادہ تفصیل بیان نہیں کی جائے گی۔ اس کے لیے تفسیر کی کتابیں بھی ہیں، اور اس کے لیے علماء کی تفسیریں یوٹیوب اور نیٹ وغیرہ پر بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن اصل قرآن کریم کا ترجمہ گرامر کے ساتھ سکھانا ہمارا مقصد ہے۔ آخر میں اتنی بات بتلا دیں کہ آخر میں سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے، یہ آمین کہنا سنت موقدہ ہے، اور یہ نماز میں بھی کہا جاتا ہے، نماز کے باہر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی ہوتا ہے استجیب، اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیجئے، کیونکہ اس میں سورہ فاتحہ کے آخر میں دعا کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی کہلوا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور جو ہم نصیحت اس سے ملتی ہے وہ تفسیر کے ساتھ میں نے بیان کر دی، لیکن ساتھ ساتھ الگ سے بھی میں نصیحت کے ٹاپک میں نے رکھا تھا، لیکن موقع نہیں ملتا، لیکن اس کو میں لوٹا دیتا ہوں نصیحت کو مختصر سی۔ نمبر 1، ایاک نعبد میں سب سے پہلے نصیحت یہ ملتی ہے کہ ایاک، کیونکہ سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور نمبر 2، نعبدو کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ سب سے شروع میں، لہذا ہم کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ نمبر 3، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب چیزوں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں۔ تیسری نصیحت ملتی ہے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اور چوتھی نصیحت ملتی ہے ترتیب میں کہ پہلے عبادت بیان کی گئی، پھر مدد، تو پہلے ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ نمبر 5، سب سے اہم دعا ہدایت ہے، اسلام پر چلنا ہے، لہذا ہم کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، صراط المستقیم، ہمیشہ سیدھے راستے پر رہنا چاہیے، اور وہ قرآن کا راستہ ہے، لہذا اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کرنی چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے معلوم ہوا کہ انعام والے بندوں کے ساتھ رہنا چاہیے، جیسا کہ وہ 4 گروہ بیان کر دیے گئے۔ اور غیر المغضوبی سے معلوم ہوا ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اترتا ہے، اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ یہودیوں کے طریقے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہودیوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غضب سے اور مغضوب علیہم کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ اور نمبر 9 میں والضالین میں ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جس پر شریعت یہ کہتی ہے گمراہ ہے، اس وجہ سے ہم کو شریعت کے جاننے میں کوشش کرنی چاہیے، اور شریعت کے جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں جانیں گے تو عیسائیوں کے راستے پر چلیں گے، اور اگر جاننے کے بعد عمل نہیں کریں گے تو یہودیوں کے راستے پر چلیں گے، اور اگر جانیں گے بھی عمل بھی کریں گے تو صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ رہیں گے۔ یہ انعمت علیہم کے ساتھ رہنے کا طریقہ ہو گیا۔ تو عیسائیوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، یہودیوں سے بھی، اور آج امت یہ سمجھتی ہے کہ بس یہودی، ہم انگریزی کی شکل، انگریز کا طریقہ، انگریز کی معاشرت اختیار کر لے کامیاب ہے، حالانکہ ان کے اوپر غضب، لعنت قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ تو ہم کو یہودی اور عیسائیوں کے طریقے سے بچ کر مسلمانوں اور اسلام و قرآن کے طریقے پر آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی سوال اور کوشچن کرنا ہو تو وہ کر لیجیے۔